السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کر رہے ہیں بک نمبر 2 کا لیسن نمبر 6 دا مین ہو واز اے ہاسپٹل کا لیکچر نمبر 3۔ تقریباً آدھی سٹوری ہم پڑھ چکے ہیں۔ فنی سٹوری ہے، انٹرسٹنگ ہے کافی۔ رائٹر ایک وہم کا شکار ہے، اور وہ وہم یہ ہے کہ وہ جو بھی بیماری کے بارے میں پڑھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے یہ بیماری اس کو لاحق ہے۔ اس کو اس بیماری سے ریلیٹڈ ساری سمٹمز اپنے اندر موجود لگتی ہیں۔ وہ اسے ایسا لگتا ہے کہ ہر طرح کی بیماری اس کو لاحق ہے۔ اب وہ جاتا ہے برٹش میوزیم اور وہاں پہ کتاب نکالتا ہے۔ ایک اس کا خیال ہوتا ہے اس کو ہے فیور ہے، تو ہے فیور کا ٹریٹمنٹ پڑھنے کے لیے وہ ایک کتاب نکالتا ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ڈیزیزز ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ جب وہ کتاب نکالتا ہے تو پھر ایسی لیزیلی پیجز کو ٹرن کرتا ہے، تو جو بیماری سامنے آتی ہے اس کو لگتا ہے وہ بیماری اس کو ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے میں الفابیٹکلی سٹارٹ کرتا ہوں، اے ٹو زی ساری بیماریوں کے بارے میں پڑھ لیتا ہے۔ صرف ایک بیماری کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے، وہ ہے ہاؤس میٹس نی۔ یہ بیماری اس کو نہیں ہوتی، یعنی کہ جوڑوں کی درد، گھٹنے کی سوجن، جوڑوں کی سے ریلیٹڈ اس کو بیماری نہیں ہوتی، باقی ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب جب اس کو یہ لگتا ہے اس کو بیماری نہیں ہے، تو ایک جو نارمل پرسن ہے وہ ڈیفینیٹلی ہی ول بی ہیپی کہ اس کو ایک بیماری نہیں ہے۔ لیکن رائٹر جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ اب اسٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آئی فیلٹ رادر ہرٹ اباؤٹ دس ایٹ فرسٹ۔ مجھے شروع میں تھوڑا سا برا لگا۔ اٹ سیم سم ہاؤ ٹو بی اے سارٹ آف سلائٹ۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ تھوڑی سی مجھے نظر انداز کیا گیا ہے یا مجھے نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ کسی حد تک یہ بیماری اگر مجھے نہیں ہے تو مجھے تھوڑا سا اٹینشن نہیں دی گئی۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ وائی ہیڈنٹ آئی گاٹ ہاؤس میٹس نی؟ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوئی مجھے یہ بیماری ہاؤس میٹس نی؟ وائی دس انویڈیس ریزرویشن؟ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ مجھے اس طرح کیوں بچایا گیا؟ آفٹر اے وائل، کچھ دیر کے بعد، ہاؤ ایور، البتہ، لیس گراسپنگ فیلنگ پریویل، آہستہ آہستہ یہ احساس کم ہو جاتا ہے اسے۔ اینڈ آئی ریفلیکٹڈ دیٹ، اور رائٹر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ آئی ہیڈ ایوری ادر نون میلڈی ان دی فارماکالوجی، کہ اس کے علاوہ جتنی بھی فارماکالوجی میں شعبہ طب میں جتنی بھی بیماریاں جانی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری میرے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری مجھے لاحق ہے۔ تو یہ جو پہلا احساس اس کو ہوا نا کہ مجھے ہاؤس میٹس نی نہیں ہے، تو بڑا اس کو برا لگا کہ یہ کیوں نہیں ہوئی ہے، کیا اس طرح مجھے یہ کیوں رکھا گیا، اس طرح کیوں مجھے کیا کہنا چاہیے نظر انداز کیوں کیا گیا، تو اس کو بڑا عجیب لگا۔ ساری بیماریاں تھیں، یہ کیوں نہیں تھی، اس کو برا لگ رہا تھا۔ میننگ دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے۔ ہرٹ، تکلیف، سم ہاؤ، کسی حد تک، سارٹ آف سلائٹ، سارٹ کسی حد تک، سلائٹ تحقیر، انسلٹ، انویڈیس کا مطلب ہوتا ہے نفرت انگیز، ناگوار۔ ریزرویشن، اعراض، یا پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیونگ، بچانا، یعنی کہ یہ ناگوار قسم کا بچاؤ کیوں کیا گیا۔ پریویلڈ، چھایا ہوا ہونا، گرفت بھی کہہ سکتے ہیں، پریویل چھایا ہوا ہونا۔ گراسپنگ، جکڑ۔ فارماکالوجی آپ کہہ سکتے ہیں علم ادویات سے متعلق علم، میڈیسن سے ریلیٹڈ جتنا بھی سائنٹیفک علم ہے، سائنٹیفک نالج ہے، ہم اسے فارماکالوجی کہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اینڈ آئی گرو لیس سیلفش اینڈ ڈٹرمنڈ ٹو ڈو وداؤٹ ہاؤس میٹس نی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے اتنا خود غرض نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہاؤس میٹ نی کے بغیر ہی گزارا کروں گا۔ گاؤٹ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، یہ بھی جوڑوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ اس میں بیسکلی جوائنٹس میں پینفل انفلیمیشن ہو جاتا ہے۔ گاؤٹ ان اٹس موسٹ میلیگننٹ اسٹیج، گاؤٹ کی بیماری بھی مجھے تھی اور بہت ہی ہلاکت خیز حد تک تھی۔ اٹ وڈ اپیئر
had seized me without my being aware of it, اور گاؤٹ کی بیماری نے مجھے اپنے شکنجے میں لیا، پکڑ میں لیا میرے علم میں لائے بغیر، یعنی کہ یا یوں کہہ لیجئے کہ میں اس سے آگاہ ہی نہیں تھا. اینڈ زائموسس بھی ایک بیماری ہے، یہ ایک انفیکشیس یا کہہ لیجئے کانٹیجیس ڈیزیز ہوتی ہے. زائموسس کی بیماری آئی ہیڈ ایویڈنٹلی بین سفرنگ ود فرام بوائے ہوڈ. زائموسس کے بارے میں جب اس نے پڑھا تو اس کو ایسا لگا کہ علامات پڑھ کے لگا کہ واضح طور پہ یہ اس کو بیماری یا یہ مرض اسے لڑکپن سے لاحق ہے. اب دیکھیں گاؤٹ کی بیماری اگر انسان کو ہو، جوڑوں میں درد ہو اور اس کو پتہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہی فنی ایلیمنٹ ہے نا. تو اس کو گاؤٹ کی بیماری بھی تھی، زائموسس بھی تھا. لیس سیلفش کا مطلب ہوتا ہے کم خود غرض ہونا، ڈٹرمنٹ ارادہ کرنا. گاؤٹ جوڑوں کی بیماری ہے، تکلیف دہ سوجن ہو جاتی ہے، پینفل انفلیمیشن ہوتا ہے اس میں بیسکلی. میلیگننٹ مہلک، شدید. اسٹیج مرحلہ. سیز می مجھے پکڑ میں لے لینا، سیز پکڑ لینا، جکڑ لینا. اویئر آگاہ، بوائے ہوڈ لڑکپن. There were no more diseases after zymosis. زائموسس کے بعد کوئی بیماری نہیں تھی. So I concluded there was nothing else the matter with me. لہٰذا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ زائموسس کے بعد مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں Z لاسٹ الفابیٹ تھا، اس کے بعد ویسے بھی کوئی بیماری نہیں تھی. I sat and pondered. میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا. I thought، میں نے سوچا what an interesting case it must be from a medical point of view. کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کتنا دلچسپ یہ معاملہ ہوگا. وٹ این ایکوزیشن آئی شوڈ بی ٹو اے کلاس. ایک کلاس کے لیے، ایک میڈیکل کے طالب علم پہ مشتمل ایک جماعت کے لیے میں ایک ایکوزیشن کا مطلب ہوتا ہے اثاثہ، ایسٹ، اچیومنٹ ہوں گا، کہ میں تو ان کے لیے ایک اثاثہ ہوں گا. میں تو کیونکہ میرے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو مختلف پریکٹس کرنی ہوتی ہے مختلف بیماریوں پر. تو اس کو لگا کہ رائٹر کو لگا کہ وہ تو میڈیکل کے نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس کے لیے، میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایکوزیشن ہے، ایک اثاثہ ہے. آگے کہتے کہ اسٹوڈنٹ وڈ ہیو نو نیڈ ٹو واک دا ہاسپٹل. طالب علموں کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اف دے ہیڈ می، اگر میں ان کے پاس ہوں گا. اب یہ سارا کچھ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اندر اتنی بیماریاں ہیں اور میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایک اثاثہ ان کے لیے، اور ان کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے. واک دا ہاسپٹل کو انورٹڈ کاماس میں لکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ جب بندہ ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹر یا کوئی بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں جاتا ہے، ہاؤس جاب وغیرہ کرتا ہے، تو بیسکلی وہ اپنی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، وہ پریکٹیکلی ہر چیز کو سیکھ رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ ڈاکٹر صرف ایک تھیوری بیس پہ تو بن نہیں سکتے، پریکٹیکل نیسیسری ہے اس کے لیے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں انہیں ہاسپٹل جا کے دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر میں ان کے پاس ہوں گا. آئی واز اے ہاسپٹل ان مائی سیلف. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنی ذات ہی میں پورا ہاسپٹل ہوں، میں اپنی ذات میں پورا اسپتال ہوں. اسپتالوں میں پھرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اف دے نیڈیڈ ٹو، آل دے نیڈ ٹو ڈو وڈ بی ٹو واک اراؤنڈ می. ان کو کرنا کیا ہوگا کہ میرے ارد گرد گھومیں. اینڈ آفٹر دیٹ، اس کے بعد ٹیک دیئر ڈپلوما، اپنا ڈپلوما لے لیں. تو یہاں پہ رائٹر یہ سوچتا ہے کہ چونکہ میرے اندر بہت زیادہ بیماریاں ہیں، لہٰذا میڈیکل کے نقطہ نگاہ سے میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اور ڈاکٹرز کے لیے ایک اثاثہ ہوں، اور انہیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں ان کے پاس ہوں، ان کو چاہیے ہوگا کہ اگر میں ان کے پاس ہوں تو وہ میرے ارد گرد گھومیں، معائنہ کریں، میرا بیماریوں کو پرکھیں، دیکھیں، علاج تجویز کریں، مجھ پہ ایکسپیریمنٹ کریں اور ڈپلوما لے لیں.